آخر کیسے کوئی والد اپنے ہی بچے کو قتل کر سکتا ہے؟ بچہ بھی کتنا، 4 سال کا بچہ، اور قتل کیسے؟ تیز دھار آلے سے گلا کاٹ کر قتل کرنا، کیا یہ کوئی انسان تھا یا یہ کوئی حیوان تھا؟ لاہور کے گرین ٹاؤن کے علاقے کے اندر یہ اندوہناک قتل کی واردات سامنے آئی۔ ایک بچے کی لاش برآمد ہوئی، پولیس نے قاتل کو ڈھونڈنا شروع کیا اور آخر کار سرا اسی مقتول بچے کے گھر جا کر نکلا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان طلحہ سید قریشی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر عزیر چودھری موجود ہیں۔ گرین ٹاؤن لاہور کے علاقے کے اندر ایک بہت ہی اندوناک قتل کی واردات ہوئی۔ یہ واردات جب ہوئی اس کے بعد ہم لوگوں کو بھی جو ہے وہ کافی زیادہ یہ شاکنگ سٹوری لگی، کیونکہ ایک 4 سال کے بچے کی یہ لاوارث لاش ملی تھی، گلا کاٹ کر اس بچے کو قتل کیا گیا تھا۔ بہت ہی زیادہ سینسٹیو سٹوری تھی۔ ہم نے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا اور پولیس نے بھی اپنا کام شروع کیا۔ بالآخر 3 روز کے بعد پولیس نے قاتل ڈھونڈ ہی لیا۔ قاتل کوئی اور نہیں تھا، قاتل تھا اس بچے کا اپنا والد، اس بچے کا اپنا ہی چچا۔ آخر اس 4 سال کے بچے نے ایسا کیا ظلم کر دیا تھا یا اس کا کیا جرم تھا کہ اپنے ہی والد اور اپنے ہی چچا کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا؟ اسی پر بات کرتے ہیں عزیر سے۔ عزیر، یہ بتائیے گا یہ واقعہ ایگزیکٹ اس کی پوری ڈیٹیل کیا ہے؟ میں جانتا ہوں یہ بڑا رکت آمیز ایک واقعہ تھا کہ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی شاید یہ سائیکولوجیکلی اسی طرح سے جیسے میرے لیے ڈسٹربنگ ہے ویسے ہی آپ کے لیے بھی ڈسٹربنگ ہے۔ یہ پولیس والوں کے لیے بھی بہت ڈسٹربنگ تھا۔ کل جب ایس پی پریس کانفرنس کر رہا تھا تو وہ بار بار اس کو اپنے ایس پی کو نا اپنے لفظ ریپیٹ کرنے پڑ رہے تھے، اور وہ مطلب اسے کوئی کڑی نہیں جوڑ رہی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح بولے۔ اور اس کے لیے بھی مطلب وہ تو بول رہا تھا بیچارہ، لیکن جب ہم سن رہے تھے تو ہم پہ بھی یہی مسئلہ تھا کہ ہم بھی کہہ رہے تھے کہ یار کیسے ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اتنی بری طریقے سے، مطلب ایک جانور ہے نا، مطلب ایک کتا ہے اس کو بھی اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے، کسی جانور کو اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے، تو یہ تو ایک انسان تھا، اشرف المخلوقات تھا، اس نے اپنے بچے کو اتنے برے طریقے سے مارا، اور مارا بھی کس وجہ سے وہ کافی عجیب ہے۔ خیر قصہ مختصر کچھ ایسے ہے طلحہ کہ ایک بچہ اغوا ہوتا ہے، اس کی ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اس کی والدہ کی مدیت میں، مس پلیس ہو جاتا ہے بچہ، اس کی والدہ کہتی ہے جی بچہ چیز لینے گیا تھا، مس پلیس ہو گیا، مل نہیں رہا۔ اچھا جی، تھانہ چوک میں اس کا پرچہ ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلے دن ایک بچے کی لاش ملتی ہے ریسکیو کو۔ اب تھانہ چوک میں پرچہ درج تھا، انہوں نے لاش کے پاس گئے، لاش جب دیکھی پولیس نے تو لاش بڑی خوفناک صورتحال تھی لاش کی۔ 5 سالہ یہ بچہ تھا، اذان نام تھا اس کا۔ اب اذان کی والدہ نے ایک روز پہلے اس کا مقدمہ درج کروایا ہوا تھا، پولیس نے خیر ٹریس آؤٹ کرتے کرتے چیک کیا کہ جی اچھا ہاں یہ تو یہی لڑکا ہے جس کا مقدمہ ہم نے درج کیا ہوا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس نے تلاش تو خیر شروع کر دی ہوئی تھی اس کی۔ پولیس کو جب لاش ملتی ہے، ریسکیو آتی ہے موقع پہ، تو اس بچے کو یہاں سے مطلب گردن کے نیچے سے یہاں سے یہاں تک، اور ایز اٹ از سیم پیچھے سے، مطلب آگے پیچھے دونوں سائیڈوں سے تیز دھار آلے سے کسی نے کاٹا ہوتا ہے، اور وہ اتنی بری طرح کاٹا ہوتا ہے کہ ہم بھی جب وہ پکچر دیکھتے ہیں، 4 سال کا بچہ ایک مطلب 5 سال کا بچہ ایک سڑک پہ پڑا ہوا، خونوں خون ہوا، اور نظر آ رہا ہے کہ کافی برے طریقے سے اس کو مارا ہے۔ تو خیر وہ پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کی، پی ایف ایس اے کو انہوں نے کہا کہ لاش لے جائیں، اس کے بعد پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی۔ پتہ لگا جی لاش کا کرتے کرتے ٹریک انہوں نے ان کے گھر گئے ہیں، شازیہ بی بی کے گھر۔ اب شازیہ بی بی کے گھر جب گئے ہیں تو شازیہ بی بی کے 5 بچے ہیں، سب سے چھوٹا والا تھا یہ اذان۔ اب پولیس نے تقریباً کوئی 150 لوگوں کی اکارڈنگ ٹو پولیس 150 سے 170 لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور انویسٹیگیشن شروع کی۔ پولیس کہتی ہے کہ ہم پورا ایک دن جو ہے ہمیں سی سی ٹی ویز اس رستے کی جہاں سے بچہ نکلا، جہاں سے بچہ گیا، کہتے ہیں کیونکہ جہاں پہ مرڈر ہوا تھا وہ بہت سنسان جگہ تھی، اس کے قریب قریب کوئی بھی جو ہے وہ سی سی ٹی وی نہیں تھا۔ پولیس کہتی ہے ہم نے اس بچے کی ڈیڈ باڈی اپنے قبضے میں لی، اس کے بعد ہم نے آلہ قتل کی تلاش شروع کی۔ آلہ قتل پولیس کہتی ہے کہ کچھ دور جا کے ہمیں ایک نوکیلا سا مطلب 1 فٹ سے کچھ کم ایک تیز دار آلہ، جس کو ٹوکا بھی کہہ سکتے ہیں ہم، ٹوکے سے کچھ بڑا اور مطلب تلوار سے کچھ چھوٹا کہہ لیں، اس کا بہت تیز مطلب کہتے ہیں اس کا وہ تھا، وہ ایک ہمیں چیز ملی، کہتا ہم نے قبضے میں لے لی پولیس۔ اب پولیس نے جب وہ قبضے میں لی ہے اس کے بعد پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ اب پولیس کو 150 کے قریب لوگوں کا ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا، سی سی ٹی وی دیکھی، کرتے 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 پولیس
اس طرح کا جو اغوا کا معاملہ ہوتا ہے نا، اغوا کے بعد قتل کا یا اغوا کا، تو اس میں پولیس جو ہے نا بڑی احتیاط کے ساتھ گھر والوں کو بھی انویسٹیگیٹ کرتی ہے، مطلب سوال جواب کرتی ہے ان سے کہ یار کسی کا گھر میں سے کوئی کام تو نہیں ہے یہ والا، یا کسی عزیز کا، قریبی عزیز کا کوئی کام تو نہیں ہے. کرتے کرتے پولیس نے، کیونکہ وہ جو اب لاش ایک اتنی برے طریقے سے ملی ہوئی تھی پولیس کو، پولیس نے بڑے احتیاط کے ساتھ بڑے پیار سے جو جو بھی ان سے سوال جواب کر سکتے تھے، پولیس نے ان سے سوال جواب کرنا شروع کیا. پولیس کہتی ہے، اچھا اس کو دیکھ رہے تھے ایس پی خود، صدر جو ہیں وہ خود اس معاملے کو پورا دیکھ رہے تھے. صدر ڈویژن پوری ہی اس میں لگی ہوئی تھی کہ کس طرح وہ 5 سال کا جو بچہ ہے اذان، اس کا پتہ لگے کہ مرڈر کس نے کیا. اب اذان کا جو والد ہے اس کا نام تھا اعظم. پولیس کہتی ہے اعظم کو ہم نے اس سے سوال جواب شروع کیے، تو اعظم نے نا ایٹ سم پوائنٹ اعظم ان کو کہتا ہے کہ جی میں نے نا ذرا ایک بڑا ضروری کام جانا ہے، ایک بندے سے پیسے لینے ہیں، وہ میں پیسے لے کے آیا، آپ لوگ کریں تفتیش. میں نے کہا اچھا، مطلب ہم بچوں کی، تیرے بچے کی تفتیش کر رہے ہیں، قتل ہوا تیرے بچے کا، تجھے پیسے اتنے ضروری پڑے ہیں. پولیس کہتی ہے وہاں پہ جو ہے نا میں تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ تھا ہمارے لیے، خیر باتوں باتوں میں یہ چلا گیا وہاں سے. پولیس کہتی ہے ہمیں مطلب کڑیاں جوڑنی تھی، چیزیں جوڑنی تھی. پولیس کے اکارڈنگلی یہ ایک 3 منزلہ گھر ہے جہاں پہ اذان اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدہ والدین کے ساتھ مقیم تھا. یہ وہاں سے نیچے اترا. اچھا اس گھر کے اوپر سی سی ٹی وی لگا ہوا تھا، لیکن پولیس کی آپ کہہ لیں کہ بدبختی کہ وہ اس ٹائم لائٹ گئی ہوئی تھی، یو پی ایس نہیں چل رہا تھا، تو وہ سی سی ٹی وی میں کچھ آیا نہیں. پولیس کہتی ہے کہ ہم نے جب اس کے والد، ہمیں تھوڑا سا شک ہوا ہے نا، تو کہتے ہیں ہم نے اس کے والد کو بلایا کہ جی آپ ذرا تھانے آئے. کہتے اس نے ہمارا فون اٹھانا چھوڑ دیا. کہتا جب اس نے ہمارا فون اٹھانا چھوڑا نا، کہتا تب ہمارا تھوڑا سا شک تھا، وہ یقین پہ ہوا. کہتا ہم نے اس کو اٹھا لیا. اٹھا کے کہتا ہم نے پوچھا، کہتا یہ انکاری، یہ کہ نہیں میں تو جینوئن پیسے لینے گیا ہوتا، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ہے وہ. کہتے ہم نے اس کے بعد اذان کا والد تو اٹھا لیا تھا، اعظم کا ایک بھائی تھا ندیم، اس کو بھی اٹھایا. کہتے جب ہم نے ندیم کو اٹھایا تو ندیم نے ہمیں ساری سٹوری بتائی کہ اس نے کیا کیا، کیسے کیا، کیوں کیا. اب سٹوری بتاتے ہوئے پولیس والے کو بھی زبان لرز رہی تھی، ہمارا بھی بڑا برا حال تھا ادھر کا. مطلب یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان وحشی درندہ ہی بن جائے، اور وہ بھی اپنی سکی اولاد کے ساتھ، سب سے چھوٹی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اذان صاحب، اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں کیونکہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو میں نے اپنے مخالفین پہ جہاں پرچہ درج کروانے کے لیے، اس کو مقدمات میں الجھانے کے لیے یہ کام کیا. ہم نے کہا جی اچھا مقدمات کیا تھے؟ پولیس نے پوچھا. وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ کیونکہ یہ حجرہ شاہ مقیم کے رہائشی ہیں، حویلی لکھاں کے. کہتا وہاں پہ کچھ عرصے پہلے میں نے ایک بندے کے ساتھ کاروبار کیا تھا. اس بندے نے مجھے، کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو اس بندے نے مجھے کاروبار کے دوران جو ہے وہ نقصان پہنچایا، میری ساری رقم لے لی، اور اس کے بعد مجھے مختلف مقدمات میں الجھا دیا. اب کبھی کسی تھانے میں درخواست، کبھی کسی تھانے میں درخواست. کہتا وہ درخواستیں سن کہتا میں ایک دم تنگ آ کر اس نے میرے سے سائن کروا کے وہ ساری رقم ہتھیا لی. کہتا مجھے اس بات کا دکھ تھا، اور میں اس کو کسی ایسے مقدمے میں پھنسانا چاہتا تھا کہ جس سے وہ باہر نہ آ سکے، تو میں نے اپنا بیٹا مار دیا. اب پولیس نے سر پکڑ لیا کہ مطلب دیکھیں سمپل سی بات ہے قریشی صاحب، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ لاہور میں کسی پہ جھوٹا پرچہ کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. کسی کو پرچے میں الجھانا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک سٹوری بھی چلی سوشل میڈیا پہ، دیکھا ہوگا آپ نے، وہ جو بیچارہ لاہور ہائی کورٹ میں، جس نے لاہور ہائی کورٹ سے پھر وہ پلیگ لے کے وہ کروایا تھا پرچہ پولیس والوں کا. تو بھائی جان کسی کو پھنسانا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے بندے کسی پرچے میں بچے کو کہیں تو بھیج کے تو اس کو اغوا کا پرچہ کرا دیتا، اگلے بندے اغوا کا پرچہ کروا دیتا یا اغوا کرا لیتا، باس کوئی کچھ کرا لیتا. یار تو نے اپنا بچہ ذبح کر دیا، اور ذبح بھی اللہ معاف کرے اندوناک انداز میں. جانوروں سے بدتر. پولیس کہتی ہے کہ اچھا اس سے جب اس نے پوچھا نا کہ بچہ کیسے مطلب کیا تو نے، اس کو لے کے کیسے گیا، کیا کیا، اس نے بیان دیا. کہتا کہ میں نے، مجھے میرے بھائی نے کہا، یعنی کہ جو ندیم تھا اس کا بھائی، اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے اس کو نیچے بھیج دینا بچے کو. اب پولیس کہتی ہے کہ جب یہ بچہ نیچے آیا نا، نیچے کے بعد یہ اوپر نہیں گیا، چیز لینے نیچے آیا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، اور یہ واپس اوپر نہیں گیا، وہاں سے ہی گیا. پولیس کہتی ہے کہ کڑیاں جوڑی تھی. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اس کو چیز لینے بھیجی ہے، یعنی کہ یہ اعظم بتا رہا ہے ندیم کہ پولیس کو بتا رہا ہے کہ ندیم یعنی کہ میرے چھوٹے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اس کو چیز لینے بھیج دینا.
وہاں سے میں اس کو موٹر سائیکل بٹھاؤں گا اور میں لے جاؤں گا, پھر میں آپ کو ایک جگہ بلاؤں گا, آپ نے وہاں پہ آ جانا ہے. یہی کیا اس نے, اس کو چیز لینے بھیجا, چاچا آیا, چاچا نے اس کو بٹھایا 5 سالہ بچے کو, اور وہ لے گیا کسی سنسان جگہ پہ. وہاں پہ جا کے باپ نے اپنے ہاتھ سے اس کا مرڈر کیا. کہتا وہ رستے میں سے پوچھتا رہا کہ ابو ہم کدھر جا رہے ہیں, ابو میں نے امی کے پاس جانا ہے, میں نے ماما کے پاس جانا ہے. کہتا ایک پوائنٹ پہ وہ آ کے رونا شروع ہو گیا کہ مجھے لے جائیں. کہتا اور میں یہی اس کو کہہ رہا تھا کہ ہاں جا رہے ہیں, ادھر ہی جا رہے ہیں, ادھر ہی جا رہے ہیں. کہتا پھر جب ایک سنسان جگہ ہے اس کو میں نے لٹایا, اور جب وہ آلہ نکالا تو وہ رو پڑا, کافی رو رہا تھا وہ. اور اسی دوران کہتا میں نے اس کو اس پہ وار کیے, اور جب میں وار کر رہا تھا وہ تب بھی رو رہا تھا. اور پھر کہتے ہیں میں نے اس کو آگے پیچھے سے مرڈر کر دیا. اور پولیس یہ کہتی ہے کہ وہ جو گردن ہمیں اس کے باڈی کے ساتھ ملی ہے وہ صرف ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, وہ اس لیے الگ نہیں ہوئی, نہیں تو جتنے زور سے یا جتنے تیز دھار آلے سے اس نے وار کیے تھے وہ گردن الگ ہو سکتی تھی. کہتا وہ صرف ہڈی کی وجہ سے جڑی رہ گئی. کہتا اس کے بعد یہ اس کے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہے, دونوں بھائی اور اعظم اور ندیم. اعظم صاحب جا کے ندیم کی موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں, اور یہ واپس گھر آ کے سو گئے ہیں. اور اگلے دن ہمیں بتایا کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ اغوا ہو گیا. کہتا پھر اسی طرح کرتے 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 ہم نے ٹریس کیا. پولیس اس میں ایک ایس آئی ہے انعام, کافی ویجیلنٹ آدمی ہے بہت. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پولیس والے ہوتے ہیں جو بندے کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ اندر سے کچھ کالا ہے, دال سے کچھ کالا ہے. تو وہ میاں انعام ہے, اس نے اس میں کافی پولیس کو مطلب دن رات میں اس کو رابطے میں بھی تھا میرے ساتھ, لیکن رات 4 بجے میں دیکھ رہا تھا وہ ریڈز کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, سی سی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایک چھوٹا بچہ تھا. اور پولیس والے خود بھی اس کیس کو بتاتے ہوئے جو ہے وہ بھی مطلب آپ کہہ لیں کہ شوق میں تھے کہ یار ایک بندہ اپنے بچوں کو کیسے اس طرح جو ہے وہ قتل کر سکتا ہے. پولیس نے سے پوچھا کہ سب سے چھوٹا بیٹا کیوں, وائی ہم, 5 بچے ہیں اس کے. میں کہا بڑے بھی تو بچے تھے تیرے, میں کہا سب سے چھوٹا کیوں. تو اس کا آگے سے جواب تھا کہ آسان ہدف تھا, مطلب ایزی ٹارگٹ تھا. کسی بڑے کو کہتا تو مزاحمت ہوتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہتے سب سے چھوٹا تھا تو اس لیے سب سے آسان تھا. اور کہتا وہ میں نے اس لیے جو ہے اس کو مرڈر کیا کہ میں اس بندے کو پھنسا سکوں جس کے ساتھ میں نے کاروبار کیا تھا, اور وہ اس کیس سے باہر نہ نکل سکی. تو یہ ٹوٹل ہماری سٹوری, اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک پہلو ہے جو کہ بہت ہی ڈسٹربنگ ہے, اور سوسائٹی کا ایک چہرہ تو ہے ہی. خیر لیکن یہ نشہ میں نے پوچھا پولیس سے, کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل اس طرح کے معاملات انتہائی قدم جو ہے نا وہ کوئی نارمل بندہ نہیں کرتا. یہ آئسر ہی کرتا ہے, یا ہیروئن شیروئن والا لڑکا ہی کرتا ہے. میں نے سے پوچھا, میں کہ آئسر اس طرح کرتا ہے, میں نے کہا سگریٹ بھی نہیں پیتا بھائی, یہ سگریٹ بھی نہیں پیتا. ناظرین یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک ایسا ڈارک پہلو ہے, ایک ایسا سیاہ چہرہ ہے, ایک ایسا مس شدہ چہرہ ہے جس کے اوپر بات کرنا صرف اس لیے ضروری تھی کہ تاکہ ہم اپنے گرد و نواح کے اندر نظر رکھیں, اپنے سوسائٹی کے اندر اپنے رائٹ لیفٹ ہم لوگ دیکھیں کہ کون شخص اس قدر ذہنی بیمار ہو سکتا ہے. بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ان کے والدین سے ہی خطرہ بھی ہو سکتا ہے, جیسا کہ اس 4 سالہ یا 5 سالہ اذان کے ساتھ ہوا. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ ویلاگ اینڈ کریں گے, کیونکہ یہ سٹوری ڈسکس کرنے کے بعد مزید بات کرنے کی ہمت رہی نہیں ہے. اپنے میزبان طلحہ سعید قریشی کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.